بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مکاتیب غالب پڑھے، جس میں ہم نے غالب کے خطوط کا انداز، ان کے خط کی خصوصیات اور بحیثیت ایک نثر نگار اور مکتوب نگار ہم نے غالب کے بارے میں بھی پڑھا۔ اور عزیز طلبہ، جیسا کہ ہر سبق کے اختتام پہ ایک مشق ہوتی ہے اور اس میں سوالات ہوتے ہیں جس کے جواب آپ سے مطلوب ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 114 پہ مکاتیب غالب کی مشق ہے، ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات کو سمجھتے ہیں۔ تو کتابیں کھول لیجئے صفحہ نمبر 114 پہ، جو مشق ہے اس کے سوالات دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 114 ہو۔ صفحہ نمبر 114 یعنی 114 پہ مشقی سوالات، سوال نمبر 1، پھر اس میں مزید جز۔ سوال الف اگر دیکھیں تو اس میں پوچھتی ہے غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا، یعنی جو خط ہے میر مہدی مجروح کے نام وہ کس جگہ سے تحریر کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا کہ ایک تو آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں، پھر آپ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء ہیں، تو ایک دو الفاظ سے مشتمل جواب نہیں لکھا جاتا، نہیں لکھتے۔ اس جواب کے اندر جو مناسب الفاظوں شامل کیے جاتے ہیں، ایک انداز بنایا جاتا ہے۔ جیسے اس کا جواب میں ایک الفاظ لفظ پہ نہیں دیں گے۔ اس میں ہم پہلے غالب کے خطوط کی کچھ خصوصیات بتائیں گے، اس طرح کہ غالب نے پہلی مرتبہ مراسلے کو مکالمہ بنایا اور خطوط کو وہ انداز دیا جس سے پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو افراد آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ اردو ادب میں غالب کے خطوط کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ میر مہدی مجروح کے نام جو خط تحریر کیا گیا ہے، وہ خط غالب نے رامپور سے تحریر کیا۔ میر مہدی مجروح کے نام جو خط تحریر کیا ہے، وہ خط غالب نے رامپور سے تحریر کیا۔ پہلے ان کے کلام کی، ان کے خطوط کی خصوصیات، اور پھر اس کا جواب کہ وہ رامپور سے تحریر کیا۔ دوسرا سوال ہے دریائے کوسی کہاں واقع ہے۔ اس کا جواب لکھیں کہ غالب نے میر مہدی مجروح کے نام جو خط تحریر رامپور سے کیا تھا، اس خط میں غالب نے دریائے کوسی کا ذکر کیا کہ شہر یعنی رامپور میں دریائے کوسی بھی ہے۔ غالب دریائے کوسی سے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ جگہ بھی بتا دی کہ کہاں واقع ہے دریائے کوسی، اور اس کی خصوصیت بھی بتا دی ہے۔ پھر تیسرا سوال کہ غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں۔ غالب نے میر میں مہدی مجروح کے نام جو خط تحریر کیا ہے، اس میں دریائے کوسی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے، اور آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا شیریں نہ ہوگا جتنا دریائے کوسی کا پانی ہے۔ اس سے متعلق فرمائے کہ ایک تو وہ لگتا ہے کہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں شامل کی ہو گئی ہے، اور دوسرا وہ شیریں بہت ہے، آب حیات اتنا شیریں نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے بیرنگ خط سے کیا مراد ہے۔ تو اس کی وضاحت بیچ میں بھی کی گئی تھی جب ہم نے پڑھا تھا کہ بیرنگ خط سے مراد ایسا خط ہے جو بغیر ٹکٹ کے ارسال کیا جاتا ہے، اور اس خط کا محصول مکتوب الیہ، یعنی جس کو خط لکھا جائے اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں، تو اس خط کا محصول مکتوب الیہ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بیرنگ خط کی تعریف یا وضاحت ہے۔ بیرنگ خط سے مراد وہ خط ہے جو بغیر ٹکٹ کے ارسال کیا جاتا ہے، اور وہ خط جس کو لکھا جاتا ہے جب وہ وصول کرتا ہے تو پھر وہ اس کا محصول جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ منشی ہر گوپال کے نام جو خط
آغاز کس طرح کیا ہے، غالب نے ان کے نام جو خط لکھا اس کا آغاز کس طرح کیا ہے، تو اس کا جواب اس طرح لکھیں، غالب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اردو ادب میں غالب کے خطوط کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کی ایک خاص وجہ ان کا انداز تحریر ہے۔ غالب کے بہت سے خطوط کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ انہی خطوط میں ایک خط منشی ہرگوپال دفتہ کے نام بھی ہے، جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر انورٹڈ کاماز کے اندر یہ بات لکھیں گے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ یہ جو ان کا ابتدائی انداز کے الفاظ ہیں، ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، ابتدا میں خوبی بیان کرتے ہوئے پھر وہ الفاظ لکھ دیں گے جن الفاظ سے خط کا آغاز کیا گیا۔ پھر اس سوال کا آخری کہ غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا کیوں کہا، تو اس کا جواب لکھیں گے، غالب کی شہرت کی وجہ ان کا ایک خاص انداز بیاں ہے جو کہ پڑھنے والوں کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غالب نے میر مہدی مجروح کو بھی اسی خاص انداز سے مخاطب کرتے ہوئے بے وسواس خط بھیجنے کا اس لیے کہا کہ ان کا مکان ڈاک گھر کے قریب ہے اور ڈاک منشی ان کا دوست ہے، اس لیے نہ عرف لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی محلے کی حاجت۔ بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے۔ یہ سوال الف سے واو تک کے جوابات ہم نے سمجھ لیے۔ اس کے بعد اگلے سوالات دیکھیں، کثیر الانتخابی سوالات، جس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور صحیح جواب کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور صحیح جواب وہی ہوتا ہے جو کہ سبق میں ہمیں صحیح بتایا گیا ہوتا ہے۔ اس کے تمام جوابات جو ہیں وہ آپ خود منتخب کریں گے، سبق کو دوبارہ پڑھ لیں گے اور وہاں سے عبارت کو دیکھ کے صحیح جواب کا انتخاب کریں گے۔ جیسے الف میں ہے کہ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے، دوست، بھائی، چچا، خالو۔ صحیح جواب منتخب کریں گے۔ بے ہا ہا ہا، میرا پیارا آیا، میر مہدی، میر تقی میر، میر درد یا میر حسن، کس کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے، اس کا جواب یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح کا انتخاب کریں گے۔ اور تیسرا ہے آب حیات بڑھاتا ہے، مال کو، دولت کو، عمر کو، فاصلے کو۔ پھر اس کے بعد چوتھا ہے کہ جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص لایا، تشریف، خوشخبری، پیغام یا تحفہ۔ صحیح جواب کا انتخاب کر لیں گے۔ اس کے بعد آخری سوال نمبر 2 کا جو آخری ہے کہ عاد آنے میں نہ کرو، تنگ، بخل، سخاوت یا فروخت۔ سبق میں ہم نے اچھی طرح یاد ہے کہ کس وجہ سے یہ کہا گیا تھا، کس کو کیا کہا گیا تھا۔ صحیح جواب کا انتخاب کر لیں گے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں، اور خالی جگہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سبق میں شامل عبارت سے ہی لی جاتی ہیں۔ الف ہے یہ رامپور ہے، جو ڈیش یہاں ہے وہ اور کہاں، جو ڈیش یہاں ہے وہ اور کہاں۔ سبق کی عبارت سے دیکھ کے اس خالیہ کو مکمل کریں گے۔ دوسرا ہے شہر سے ڈیش 100 قدم پر ایک دریا ہے، شہر سے ڈیش 100 قدم پر ایک دریا ہے۔ تیسرا ہے کیوں صاحب ڈیش ہی رہو گے، کیوں صاحب ڈیش ہی رہو گے۔ اور چوتھا ہے میں اس ڈیش میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، میں اس ڈیش میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں۔ اور آخری ہے کہ چشمہ آب حیات کی کوئی ڈیش اس میں ملی ہے، کہ انہیں دریا کوسی سے متعلق کیا کہا تھا۔ یہ تمام خالی جگہیں یاد ہونی چاہیے، اگر نہیں ہیں تو سبق کا دوبارہ مطالعہ کر لیں، کس جگہ پہ کیا بات کہی گئی ہے، وہاں سے دیکھ کر اس خالیہ کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر صحیح اور غلط جواب کی پہچان کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے، صحیح کے آگے صحیح کی علامت اور غلط کے آگے غلط کی علامت لگائیں گے۔
جیسے جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ تشریف لایا ہے، اگر غالب نے یہی بات کہی تھی تو صحیح کا نشان لگا دیں گے، اور اگر یہ بات اس طرح نہیں کہی گئی تھی تو پھر غلط۔ دوسرا ہے غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ غالب کے خط کس انداز کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ غالب نے خط لکھنے کا ایک نیا انداز ایجاد کیا، اور چوتھا ہے خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا۔ صحیح اور غلط کا انتخاب آسان ہے، آپ کر لیں گے۔ اس طرح یہ سوال بھی مکمل ہوا، اور اس کے بعد جملے بنانے کا سوال ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ جملے آپ کو معلوم ہیں، پہل ان الفاظ کو جن کے جملے بنانے ہیں ان کے معنی دیکھ لیے جائیں، اور اس کے بعد اس کا جملہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہرکارہ ملازم کو کہا جاتا ہے، کسی ادارے کا جو ملازم ہوتا ہے اس کو ہرکارہ۔ جیسے ہم کہیں کہ ڈاک کا ہرکارہ روزانہ آتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ ڈاک کا ہرکارہ روزانہ آتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تردد، اس میں تردد کی بات نہیں، کبھی کبھی ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ عبث یعنی بیکار، اس معاملے میں بحث عبث ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اطراف و جوانب، طرف اور جانب کی جمع، اس سے مراد چاروں طرف، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اطراف و جوانب سے دوستوں کی آمد کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ اطراف و جوانب سے دوستوں کی آمد کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ اور بخل کنجوسی کو کہتے ہیں کہ سعید ہر معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، جو کہ ایک بری عادت ہے۔ اس انداز سے جملے آپ خود بنائیں گے۔ ایک مثال کے لیے صرف آپ کو سمجھا دیا، اس طرح یہ آپ کی مشق مکمل ہو گئی۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ خطوط غالب کے سوال جواب مکمل کریں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق اور نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ڈائری نوٹ فرما لیں۔ یہ آج کی ڈائری، اس ڈائری کے ساتھ ہی آج کے سبق اور اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔